ہر ملک اور قوم کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اس ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تو ہوں پازیٹیو تو ملک ترقیوں کی ایک نئی دور شروع کرتا ہے، لیکن اگر وہ ہوں نیگیٹو تو ملک پہ ایسا داغ چھوڑ جاتے ہیں کہ نسل در نسل ان داغ کو دھونے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آج ایسا انداز میں بات کروں گا ایسے ہی 5 کرائمز کی جس کے بعد پاکستان بدل گیا۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، کچھ سیکھنے کے لیے۔ 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ، راولپنڈی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی بیٹی جو نہ صرف سیاستدان تھی بلکہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اور انٹلیکچوئل خاتون تھی۔ جب وہ اپنی کار سے باہر نکلتی ہیں لوگ انہیں دیکھ کر جوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر فائرنگ اور بلاسٹ۔ صرف کچھ سیکنڈ میں ایک پوری نسل کی امید اس دنیا سے چلی گئی۔ انویسٹیگیشن ہوئی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج غائب اور ایویڈنس کو دھو دیا گیا۔ کوئی بھی سالڈ فائنڈنگز اس کیس کو لے کر آج کی ڈیٹ تک نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو آج کی تاریخ تک پکڑ سکے۔ اس واقعے کے بعد پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کی لہر شروع ہو گئی۔ دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مال سب بند ہو گئے۔ ایک کوہرام چھا گیا اور سارے مرد گھر بھاگ کے واپس آ گئے۔ پاکستان میں کنٹرول گیم اور کس طرح سے اسیسینیشنز اتنے امپورٹنٹ لوگوں کی ہو جاتی ہے، یہ چیز اپنی آنکھوں سے یوتھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک اٹیکر کا کام تھا یا اس کے پیچھے تھا کوئی بڑا پلان؟ بے نظیر کا قتل آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ 16 دسمبر 2014 اے پی ایس اسکول پشاور۔ اے پی ایس پشاور اسکول کی کلاس رومز جہاں بچے کتابیں کھول کے بیٹھے جب موت اسکول میں گھس آئی۔ صبح 10 بجے جب بچے کلاس میں کتابیں کھولے بیٹھے تھے، لیٹسٹ لانگ رینج ویپنز کے ساتھ 7 ٹیررسٹ اسکول کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے بچوں اور ٹیچرز کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 150 لوگ مرے، جن میں 134 تو بچے۔ جس ٹائم یہ واقعہ ہوا اس وقت آرمی پبلک اسکول میں 1000 سے زیادہ ممبرز اور اسٹوڈنٹس کا سٹاف تھا۔ رپورٹس کے اکارڈنگ کہا جاتا ہے کہ ان طالبان نے پہلے باہر اسکول کے اپنی ہی گاڑی میں ایک بامب اٹیک کیا، جس سے اسکول کے گارڈز اور باہر عوام میں بھگدڑ مچ گئی۔ سامنے آنے والا کوئی بھی بچہ، ٹیچر، سٹاف اس دن محفوظ نہیں تھا۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، انویسٹیگیشنز ہوئی، آپریشن ہوئے، لیکن سوال وہیں برقرار ہے کہ پاکستان کے ایک اتنے بیزی شہر پشاور میں اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ کیسے ہوئی؟ اور ہمارے اسکولوں میں جانے والے بچوں کی سیفٹی کنسرن کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھا، کیونکہ یہاں پہ میجورٹی بچے پڑھنے والے آرمی فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو ایک ان سیف ٹیریٹری مانا گیا، اور لگا پاکستان پہ ایکٹیو ٹیررزم کا اتنا بڑا داغ کہ اس کے نشان آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں۔ جنوری 2011 لاہور۔ ریمنڈ ڈیوس ایک امریکن ایجنٹ دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو ٹکر مار کے گراتا ہے اور پھر ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے۔ جب پولیس آ کر اسے پکڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں نے سیلف ڈیفنس میں کیا۔ جب ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا جاتا ہے تو بعد میں ریویل ہوتا ہے کہ ڈیوس ایک سی آئی اے کنٹریکٹر ہے، جس کی وجہ سے سچویشن اور بھی زیادہ انٹینس ہو گئی۔ یو ایس نے اپنا پورا ڈپلومیٹک پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا کہ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کا سی آئی اے ایجنٹ ہونے کی وجہ سے معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا۔ اس ایپیسوڈ کے بعد یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنز میں کافی فرق پڑا، اور الٹیمیٹلی پاکستان میں یہ کیس تب ختم ہوا جب مرنے والوں کی فیملی نے پیسے لے کے ریمنڈ ڈیوس کو معاف کرنے کے لیے مان لیا۔ اس سارے واقعے نے پاکستان میں فارنرز کا پرسپیکٹیو بدل دیا۔ ہم لوگ
دیکھتے ہیں فارنرز کو اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کنٹری ایکسپلور کرنے آئے ہیں، شاید یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ایڈونچرز اینڈ ایکسپلورنگ پسند ہے۔ لیکن کون امیجن کر سکتا ہے کہ ہماری مارکیٹس، پارکس اور سراؤنڈنگز میں دکھنے والے فارنرز CIA کے ایجنٹس ہیں۔ 17 جون 2014 پاکستان عوامی تحریک اور پنجاب پولیس کے بیچ میں ایک پروٹیسٹ کی وجہ سے جھڑپ ہو جاتی ہے۔ پولیس بہت دیر تک ان پروٹیسٹرز کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ سارا انسیڈنٹ پاکستانی نیوز چینل پہ براڈ کاسٹ بھی ہو رہا تھا۔ بہت دیر آپس میں جھڑپنے کے بعد ایک دم سے فائرنگ کی آواز کھلتی ہے اور یہ سلسلہ چلتے ہی جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے میں 14 لوگ پولیس کی گولی سے مارے جاتے ہیں، 100 سے زیادہ انجر ہوتے ہیں، 53 لوگوں کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے۔ یہ سارا واقعہ براڈ کاسٹ ہونے کی وجہ سے فوٹیج میں صاف دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس سیدھا اسولٹ رائفلز کے ساتھ اور لوبنگ ٹیئر گیس کے ساتھ پروٹیسٹرز کے اوپر اٹیک کر رہی ہے۔ طاہر القادری جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے لیڈر ہیں، انہوں نے اس اٹیک کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا اور اس کو ٹیررزم کی بدترین شکل کہا۔ اس واقعے کے بعد قادری کی امپورٹنس پاکستانی پولیٹکس میں بڑھ گئی، جو کہ اس واقعے سے پہلے پاکستانی پولیٹکس میں ایک irrelevant سا کریکٹر تھا، وہ راتوں رات ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا۔ طاہر القادری نے اپنی پارٹی کے کارکنان کی موت کے بدلے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد طاہر القادری واپس کینیڈا چلا گیا اور پاکستان کی ہسٹری میں چھوڑ گیا ایک ایسا داغ جس کو پاکستان ہمیشہ لاہور میسیکر کے نام سے یاد ہے۔ 21 جولائی 2021 اسلام آباد۔ نور مقدم ایک جولی سی لڑکی، ایک خوش مزاج لڑکی جو اپنی دوستوں میں بھی مشہور۔ اس دن نور ظاہر کے گھر گئی اور پھر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئی۔ CCTV فوٹیج نے سب دکھایا۔ نور نے بھاگنے کی کوشش کی، نور نے گھر کے مین دروازے تک پہنچ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن CCTV فوٹیج میں کلیئر نظر آیا کہ گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پھر ظاہر جیسے درندے کے ہاتھ میں دے دیا۔ 2 دن نور پہ ٹارچر ہوتا رہا اور جب ظاہر ٹارچر کر کر کے تھک گیا، اس نے گھر میں پڑی ایک عام چھری کے ساتھ نور کا سر گھر سے الگ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں ایک آؤٹ ریج سٹارٹ ہو گیا۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک نیگیٹو اٹینشن، پاکستان کا نام موسٹ انسیف پلیس فار ویمن کی لسٹ میں شمار ہو گیا تھا۔ ظاہر جعفر کا ایلیٹ بیک گراؤنڈ، گارڈز کی انوالومنٹ، ایویڈنس کو چھپانا، پیرنٹس کا ایویڈنس کو چھپانے میں پوری مدد کرنا، یہ سب ایکسپوز ہوا۔ اس قتل کے بعد بہت سے ٹاپکس پاکستان میں اجاگر ہو گئے، جن میں آنر کلنگ اور فیمیلز آر ناٹ سیف ان پاکستان جیسے ریٹرک سٹارٹ کیے گئے اور پاکستان کو کلیئرلی ویمن کے لیے ایک انسیف ملک اس واقعے کے بعد ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ 5 کرائمز صرف پاکستان کے تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا حصہ ہے۔ جب تک ہم پاکستان کے سسٹم کو سدھاریں گے نہیں، تب تک یہ کرائمز ہوتے رہیں گے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ سست انصاف بھی ایک جرم ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ملک ان سارے لوگوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہوا؟ ابھی کمنٹ باکس میں اور مجھے بتائیں کہ کون سی کہانی نے سب سے زیادہ آپ کو شوق کیا، اور کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ 5 کرائمز ایسے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری جب بھی لکھی جائے گی ان میں ذکر ان واقعات کا ضرور کیا جائے گا۔ میں ہوں احسن انداز اور میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں